اس سے جو خواتین کی طرف بھی کوئی سوال وغیرہ تو بھیج دیں لکھ کے وغیرہ. میں بالکل ان کو حکمن کہیں کہ وہ کوئی سوالات لکھ کے بھیجیں تاکہ وہ پتہ چلے کہ وہ شاعر ہے. ماشاء اللہ تقریباً 25-30 ادھر بھی ہیں. بہت اچھا. بالکل مائک ہم نے اسپیکر کا نظام بالکل کمرے کے اندر کر کے باہر کی آواز بھی جا رہی ہے لیکن اندر ہم نے علیحدہ بھی رکھے. ٹھیک ماشاء اللہ. کرسیوں پر ان کی سیٹنگ ہے نا. جی وہ سوالات بھیج دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا ان شاء اللہ, تاکہ وہ ایک تعلق. آپ کو جاگ رہے ہیں یا نہیں ماشاء اللہ بہترین ہے. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ونصلی ونسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا ونبینا وشفیعنا وقرۃ اعیننا نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم وبارک تسلیما کثیرا الی یوم الدین. جی ہمارا جو موضوع چل رہا ہے جی وہ کون سا ہے؟ جی اصل جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے کلاس کا نظم و ضبط. ٹھیک ہے, اور اس میں ذیلی موضوع کون سا چل رہا ہے؟ منصوبہ بندی. تو منصوبہ بندی کے جو سوالات ہیں وہ کون ذرا یاد کرائیں گے ہمیں؟ کون سے سوالات ہیں؟ منصوبہ بندی کہتے ہیں کس کو ہے؟ سوالات کے جوابات کو منصوبہ بندی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی بتائیں کون سے سوالات ہیں؟ جن نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے ان سے پوچھنا چاہیے. جی ایک منٹ جی کون بتائے گا جی؟ اب سب میں بتانے آتا ہے پوچھ لیں. ٹھیک جی ضرورت ہے جی اونچے آواز سے تھوڑا سا. جی جزاک اللہ. کہاں؟ ٹھیک ہے جزاک اللہ. تو منصوبہ بندی کہتے ہیں ان سوالات کے جواب کو. ٹھیک ہے, جب ہم ان سوالات کا جواب دے دیتے ہیں نا تو وہ ہمارا منصوبہ تقریباً مکمل ہو جاتا ہے. ایک تو ابتدائی منصوبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کلاس کے حوالے سے طویل المدت منصوبہ بنانا ہوتا ہے یا قلیل المدت یا درمیانی مدت کا. جو کلاس ہے ہماری حفظ کی ہے یا ناظرہ کی ہے یا جو بھی کلاس ہے اس کا جو منصوبہ بنانا ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جی جس نے بتا رہا ہوں میں ہاتھ کھڑا کر لے تاکہ پتہ چلے کس نے بتایا. جی سر جی طویل مدت. جی طویل مدت. جی جی اور قلیل مدت نہیں بنانا. جی دونوں. جی جزاک اللہ. ہم نے دراصل تینوں بنانے ہیں. ٹھیک ہے جی تینوں. طویل المدت میں ہم نے جیسے پہلے اب سرچ کیا کہ مثلا ہم نے سوچنا ہے کہ مثال کے طور پہ کتنے ہم نے حفاظ تیار کرنے ہیں, کس معیار کی کلاس ہماری ہونی چاہیے جو آخری ہدف ہے اس کا. ٹھیک ہے, اتنے حفاظ, اتنے مطلب تجوید کے طلباء اور اتنے ترتیب. ٹھیک ہے, اتنے علماء ہم نے تیار کرنے ہیں. یہ طویل مدت ہے. لیکن طویل مدت جو بھی کام ہم نے کرنا ہوتا ہے, مثلا آپ کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں, کوئی بھی ویژن بناتے ہیں, کوئی بھی ٹارگٹ رکھتے ہیں, تو وہ کن فیکون سے تو نہیں ہوتا نا. اس کے لیے پھر محنت چاہیے, اس کے لیے کام چاہیے, اس کے لیے وقت چاہیے. اس کے لیے پھر ہم اس کو چھوٹے چھوٹے اجزاء کر کے اس کے درمیانی مدت کے کچھ پلان بناتے ہیں, اور ان کو مکمل کرنے کے لیے پھر ایک قلیل المدت جو پلان ہوتا ہے ہمارا ایک دن سے شروع ہو کے وہ ہم بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مثال سنیں ادھر. ایک بچہ ہم نے کہا کہ ہم نے 10 حفاظ تیار کرنے ہیں. 10 حفاظ. ٹھیک ہے, کتنے عرصے میں؟ مثال کے طور پہ 5 سال میں. 5 سال میں 10 حفاظ قاری آپ کیا نام ہے جی؟ علی رضا صاحب نے تیار کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو حفاظ ہیں انہوں نے کتنے پارے یاد کرنے ہیں؟ 40 30 ہی ہیں. ٹھیک, 30 پارے یاد کرنے ہیں نا. تو وہ اچانک سے تو نہیں ہوگا نا, ہمیں اس کو تقسیم کرنا ہوگا. اگر ہم نے اس کو مثلا مثال کے طور پہ 3 سال میں تقسیم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سال میں مثلا 6 پارے یا 7 پارے یاد کرنے ہوں گے, دوسرے سال میں 10 پارے مثلا یا 12, اور تیسرے سال میں مکمل کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا. اس کو ہم نے پھر پلان کرنا ہے.
نے ایک ہدف رکھا، اس کے بعد جو ہے نا درمیانی مدت میں ہم نے اس کا پلان کیا کہ اتنے 1 سال میں اتنے پارے ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم مہینے کے اعتبار سے اس کو تقسیم کریں گے۔ 7 پارے ہم نے رکھے ہیں پورے سال میں۔ 7 پارے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مہینے میں ہر 2 مہینوں میں 1.25 پارہ تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم حساب رکھیں گے پھر کہ مثال کے طور پہ چھٹیاں کتنی ہو رہی ہیں، عیدین کی کتنی چھٹیاں ہیں، اور سالانہ کتنی چھٹیاں ہیں، اس کے بعد جو ہے اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، ساری ترتیب ہے۔ یہ سارے امور دیکھتے ہوئے پھر ہم اس کا جو ہے ترتیب بنائیں گے۔ اب یہ بچہ جو ہے روزانہ سبق سنائے گا، سبکی سنائے گا، منزل سنائے گا، پھر جا کے مہینے میں اس کا پارہ پورا ہوگا نا، ایسے ہی۔ تو روزانہ ہمیں کام کرنا ہوگا اس پر، ایسے ہی ہے نہیں؟ پلان کرنے کے بعد ہم جا کے سو نہیں جائیں گے، بلکہ کام شروع ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خواب کی تعبیر کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جاگ جانا پڑتا ہے نا، جاگنا پڑتا ہے نا، اس سے وجہ نہیں ہونا۔ اگر خواب ہی دیکھتے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ چیز حاصل نہیں ہوگی، خوابیں ہوں گی۔ جو بڑا خواب ہوتا ہے نا یا چھوٹا خواب ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو اس کی تعبیر کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، جاگنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس نے کام نہیں کرنا تو اس کو پھر اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ سوتا رہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جس نے کرنا ہے، کوئی چیز حاصل کرنی ہے، تو پھر اس کو ہر روز روزانہ کی بنیاد پر اپنے ہدف کو دیکھتے ہوئے اور اس کو چیک کرتے ہوئے جو ہے نا کام کرنا ہوگا، مستقل بنیادوں پر۔ کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے کوئی بھی کسی قسم کی کمی کی، کوتاہی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ قرآن کریم رکھنے کے لیے جو ہے نا چیز بہت زیادہ بہتر ہے، کیا 250 جی نہ 250 ہے، 250 جو اسٹیج ہوتا ہے 250، ٹھیک ہے بولیے جزاک اللہ۔ جی تو طویل المدت میں کچھ منصوبے ہوتے ہیں کلاس کے حوالے سے، اس کی مثالیں میں آپ کو کچھ دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ طلبہ کی اخلاقی تربیت کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ میں ایک کلاس میں گیا ہوں اور بچے جو ہیں ادھر وہ مثلا اچھے ماحول میں نہیں رہتے ادھر، مثلا تو وہ اخلاق بہت ان کے مسائل ہیں، اخلاقی مسائل ہیں۔ تو یہ بہتر کیسے ہو سکتی ہے اخلاقی اوورال جو ہے تربیت بچوں کی، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے تربیت کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مثال ہے طویل مدت کے حوالے سے۔ یہ ظاہر بات اخلاق کسی بندے کے ایک دن میں یا ایک مہینے میں تو نہیں ہو سکتے نا، سالوں لگ جاتے ہیں تربیت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے، کلاس کا جو اوور آل رزلٹ ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا نا۔ میں مثلا کلاس میں گیا ہوں، کلاس جو ہے نا وہ مقبول ہے، اوور آل ضعیف ہے، بالکل کمزور ہے، تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، منزل بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی کام ٹھیک نہیں، نظام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے۔ معاشرے میں معاشرہ جو ہے وہ میرے کام سے کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ اب معاشرے میں ایک مقام بنانے کے لیے آپ کو بہت طویل اور انتھک محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج جو آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ چیز ایسے نہیں حاصل ہوگی ایک دن میں، حضرت کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے جی، سالوں کی محنت ہے، ایسے ہی نہیں۔ یا آپ کو لگتا ہے کہ اچانک سے بس حضرت تشریف لائے اور ایک ترتیب شروع ہو گئی اور ایک ماشاءاللہ بہترین کام ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں نا، اس سے نہیں کام ہوتا، شارٹ کٹ سے کام نہیں ہوتا، محنت چاہیے ہوتی ہے کسی بھی کام کو ارتقاء میں، آہستہ 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 آہستہ، اور بہت لوگوں کو قائل کرنا ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کتنے حفاظ تیار کرنے ہیں، یہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، اس کو لکھیں، ٹھیک ہے، اس کو لکھیں اور اس پر پھر جو ہے نا آپ کام کرنا شروع کریں۔ تو یہ طویل مدت کی کچھ مثالیں ہیں۔ درمیانی مدت میں مثال کے طور پہ 1 سال کا ہم پلان کر رہے ہیں، تو میں حفظ کی کلاس ہے میری، تو میں یہ سوچوں گا کہ اس سال مثلا ابھی ہمارا سال ختم ہو گیا نا، تعلیمی سال، اگلے سال تک 2024 ہوگا نا، 24 ہوگا یا 1445 ہوگا، 1445 میں کتنے حفاظ میری کلاس کے وفاق کا امتحان دیں گے، کامل الحفظ کا مثلا۔ کلاس کا جو اوور آل رزلٹ ہے وہ کس طرح کا ہوگا، کتنا میں اس میں ارتقاء حاصل کروں گا، کتنے طلباء مقابلوں میں شرکت کریں گے،
اب لاہور میں مختلف مقابلے ہوتے ہیں مختلف مدارس میں مختلف اداروں میں، تو آپ کے طلبہ جو ہیں ظاہر بات ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے، تو آپ کے طلبہ کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں مقابلوں میں شرکت کریں. تو آپ کے کتنے طلبہ جو ہیں اس میں شرکت کریں گے اور کون سا رزلٹ حاصل کریں گے، کس معیار کے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو پلان کریں. ابھی ہمارا وفاق کا مقابلہ ہوا تھا کچھ دن پہلے، اس کا آل پاکستان جو مقابلہ تھا اس میں یعنی الحمدللہ اچھے رزلٹ آئے. اس میں ہمارے کچھ طلبہ نے بھی شرکت کی، اور ڈویژن جو مقابلہ تھا اس میں 2 طلبہ نے ماشاءاللہ پوزیشن حاصل کی. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نتائج دیتے ہیں آپ کو. اس طرح کے سوالات آپ رکھیں. اسی طرح ٹوٹل کتنے پارے حفظ ہوں گے اس سال میں؟ اب ظاہر بات ہے کہ حفاظ تو کم ہوتے ہیں نا اس سال. نہیں یہ نہ رکھیں، یہ اس کے لیے مضر ہے. اس کے نیچے پنکھا ہوتا ہے نا تو وہ اس کا سانس گھٹ جانا. یہ جو الیکٹرانک چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں. جزاک اللہ. جی تو مثال کے طور پہ آپ نے 5 حفاظ اس سال آپ کے کلاس کے وہ امتحان میں شرکت کریں گے. ان کے علاوہ جو باقی بچے ہیں وہ کتنے ٹوٹل پارے حفظ کریں گے ایک سال میں؟ یہ ذہن میں آپ رکھیں، ایک پلان کریں، اس کا ترتیب بنائیں نا اس کی، اور پھر اپنا بھی خود احتسابی کا عمل رکھیں کہ میں نے کس طرح ہوا ہے، جو میں نے ہدف رکھا تھا وہ ہوا یا نہیں ہوا، کس طرح ہوا ہے، کن مشکلات پر قابو پا لیا جائے گا ایک سال میں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس نظم و ضبط کے مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، بچوں کے اخلاق کے مسائل ہیں، بچوں کی منزلوں کے مسائل ہیں، وہ کس طرح سے آپ کریں گے اس کو بھی آپ لکھیں. بچوں کے والدین سے تعلق کیسے بہتر ہوگا، معاشرے سے تعلق اور والدین سے، اسی طرح سے ادارے سے، انتظامیہ سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں درمیانی جو پلاننگ ہے ہماری اس میں اس کے حصے ہیں. تو اس کو سوالات بھی آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں اور اس میں پھر جو ہے اس کا پلان بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. قلیل مدت میں حضرت آپ ادھر اگر آ جائیں، آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں صرف آ جائے تاکہ وہ بیلنس ہو جائے. قلیل مدت میں جو 1 مہینے کا ہمارا پلان ہے اس میں ہم مثلا اس چیز کے پلان کر سکتے ہیں کہ طلبہ کے کون کون سے پارے کمزور ہیں. اب ایک استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کے جو فلاں 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 پارے ہیں یہ کمزور ہے، اس پر میں نے محنت کرنی ہے، اس مہینے اس کو ٹھیک کروانا ہے. ٹھیک ہے، 1 مہینے میں ہو سکتا ہے نا کامیاب ہونا، تو اس کی طرح ہم پلان کر سکتے ہیں. کون کون سی تجویدی کمزوریاں میں نے دور کرنی ہے اس مہینے میں. اب حفظ کی کلاسیں ہوتی ہیں، اس میں ظاہر بات ہے کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ بچے پرانے ہوتے ہیں، کچھ نئے ہوتے ہیں، کچھ اسکولوں سے آئے ہوتے ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں تجویدی اعتبار سے، حروف ٹھیک نہیں ہیں، لحن خفی میں دوسرے مسائل ہیں، ادغام کے مسائل ہیں، اخفاء کے ہیں، دوسرے ہیں، راء کے مسائل ہیں، تفخیم و ترقیق کے ہیں. تو وہ کون کون سی تجویدی کمزوریاں میں نے اس مہینے دور کرنی ہے بچوں کی، پورا پھر پلان کے ساتھ. اسی طرح اس مہینے کتنے طلبہ جو ہیں وہ پارا جائزہ دیں گے، یعنی پارا مکمل کریں گے، اس کو جائزہ دیں گے اگر آپ کے نظم میں ہے تو. اسی طرح ماہانہ جائزہ جو ہے اس کا رزلٹ میری کلاس کا کیسے بہتر ہوگا، یہ آپ 1 مہینے کے منصوبہ کرتے ہیں. بچوں کی حاضری کیسے بہتر کی جائے گی. بچے مثلا آپ کے پاس شہری ہیں تو بہت زیادہ غیر حاضری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے بہتر کرنا ہے میں نے، یہ ہم نے سوچنا ہے. پھر ہم آتے ہیں مثلا بالکل شارٹ ٹرم میں یومیہ منصوبہ بندی ہماری 1 دن کی. آج صبح میں اٹھوں اور یومیہ جو منصوبہ بندی ہوتی ہے یہ سب سے بہتر اس کا وقت ہوتا ہے کون سا؟ جی جزاک اللہ، رات کے وقت، سونے سے پہلے رات کے وقت جو ہے نا آپ آخری کام یہ کریں کہ کل کیا منصوبہ بنا رہے ہیں. چھوٹے سے کاغذ پر اپنے پاس چھوٹی ڈائری رکھیں، چھوٹے سائز کی جیب میں جو ہوتی ہے اس میں لکھ لیں کل کے کام. ایک تو روٹین کے کام ہوتے ہیں نا آپ کے، وہ تو ہیں، ان کے علاوہ جو ہے جو کام آپ نے کل کرنے ہیں، مثلا کل میرا مثلا اپنی منزل کی دہرائی میں نے کرنی ہے، کل میں نے 27 28 29 پارے یہ پڑھنے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بچوں کو فلاں موضوع پر میں نے بات کرنی ہے،
1 منٹ تربیت جو آپ کے مثلا تربیت نصاب میں موجود ہے کہ مثلا موضوع ہے آپ کی سچائی، تو سچائی میں کون سا واقعہ میں نے آپ کو بتانا ہے، اس کی لکھ لیں، چھوٹا سا بس عنوان لکھ لیں میرے پاس کہ میں نے یہ واقعہ سنانا ہے. بچوں کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، میں نے کسی اخلاقی مسئلے پر، کسی انتظامی مسئلے پر، کسی بھی چیز پر، اس کو پہلے سے لکھ لیں. جو ہمارا رجسٹر ہے، جو اپنا کارکردگی رجسٹر ہے، جو بھی اپنی رپورٹ کا سسٹم ہے، اس کو دیکھیں، اس پہ 1 منٹ غور کریں کہ میں نے آج بچوں کی پرفارمنس کس طرح تھی اور کل کس طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جو طلبہ پارہ جن کا مکمل ہونے والا ہے، قریب ہے پارہ مکمل تکمیل میں، ان کو کیسے میں نے توجہ دینی ہے اور ان کو کیسے یاد کروانا ہے، ساری غلطیاں کیسے ٹھیک کروانی ہیں، اس پر ہم لکھیں اپنے پاس. تو اس طرح سے ہم 1 دن کے منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں. اب ہم نے آپ کو 4 طریقے بتائے ہیں. طویل مدت کے کچھ مثالیں، درمیانی مدت کے، قلیل مدت کے 2 عنصر، ایک تو مہینے کا اور ایک دن کا. ٹھیک ہے. تو اس پر ٹائم کتنا لگتا ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے سر 1 دن کی منصوبہ بندی اگر کرنی ہو ہم نے؟ چند منٹ. جی. کتنا ٹائم لگتا ہے 1 دن کی منصوبہ بندی میں؟ جی 2 منٹ. جی جی سر. کوئی اور ساتھی بتا سکتے ہیں؟ 5 سے 10 منٹ. جی 10 منٹ. 4 سے 5 منٹ. میں سمجھتا ہوں کہ 1 سے 2 منٹ سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. 1 سے 2 منٹ بس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے صرف بیٹھ کے غور کرنا ہے کہ کون کون سے کام میرے رہتے ہیں، کل کو کون سے کام کرنے ہیں، بس اس کو لکھنا ہے. آپ جب غور کرتے ہیں نا تو یہ دماغ کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں اور آمد شروع ہو جاتی ہے. انسان جو چیز سوچتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے دروازے اس کے لیے کھولتے ہیں. آپ نے سوچا، اس کو لکھا اور سو گئے. صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے ذہن میں ہوگا، وہ گھوم رہا ہوگا. آپ ایک دم دیکھیں اس کو دوبارہ، خود بخود چیزیں جڑنا شروع ہو جائیں گی. آپ نے واقعہ سنانا ہے تو آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا تھا اور آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، قصص الانبیاء پڑھے ہوئے ہیں، صحابہ پڑھے ہوئے ہیں، چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، تو وہ آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ اس طرح تھی، اس طرح تھی، اس طرح تھی، اس طرح سے. ٹھیک. اگر نہیں بھی پڑھی ہوئی تو آپ کوئی چیز کھولیں گے، گوگل کھول لیں گے، کوئی چیز کھول لیں گے، تو اس سے آپ اس کو نقل کر لیں گے، لکھ لیں گے اپنے پاس، کام آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لکھنے کی بہت برکات ہے. لکھنے سے انسان کے ذہن میں جو ہے نا چیز بالکل ثبت ہو جاتی ہے. میں بہت دفعہ بہت سارے پروگراموں میں، چیزوں میں ایک لسٹ بناتا ہوں کاموں کی. لسٹ بنانے کے بعد کام شروع کر دیتا ہوں. مجھے لسٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لسٹ بنائی، کام شروع ہو گیا، کام ہو رہے ہیں تسلسل سے. جب دن کے آخر میں اس کو دیکھتا ہوں نا تب لسٹ کو، اکثر کام ہو چکے ہوتے ہیں. جو رہ گئے ہیں ان میں سے اس کو دوبارہ سے لکھتا ہوں اگلے دن میں. اس طرح کام بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. صرف لکھنے سے. لیکن آپ جب لکھ رہا ہوتا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو بار بار دیکھ سکتے ہیں، بار بار دیکھیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اس کے لیے فکر کریں، دعا بھی کریں تھوڑی سی، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو انشاءاللہ یہ کام بہت آسان ہو جائے گا. جی. طویل المدت کی کوئی مثال دیں جی جو ہم نے بتائی ہے. جی پوری زندگی میں کتنے حفاظ تیار کریں؟ جزاک اللہ. جی سر. بچوں کی اخلاق کیسے سیکھیں؟ اخلاقی تربیت کیسے ہوگی؟ جزاک اللہ، ماشاء اللہ. جی جی آپ کو بتایا. جی بالکل. ابھی جو مثال بتایا اس کے علاوہ بتایا کہ 10 نظامی کورس میں نے کرنا ہے مثلاً، تو اس کی پوری پلاننگ ہے 8 سال کی. جی بالکل. جزاک اللہ. جی کوئی اور مثال؟ رزلٹ کیسے میرا بہتر ہوگا؟ یہ بہت اہم ایک سوال ہے. رزلٹ کے حوالے سے میں آپ سے بات عرض کروں گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا، اس میں ہم رپورٹیں پیش کرتے ہیں اپنے منتظمین کو، محسنین کو، دوسرے لوگوں کو. یہ جو کارگزاری ہے اور رپورٹس ہیں، یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے داخلی اور ایک ہوتی ہے خارجی. ٹھیک ہے. رپورٹیں تو ویسے بہت قسموں کی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بس 2 بتا رہا ہوں. ایک رپورٹ آپ پیش کریں لوگوں کو کہ الحمدللہ ہمارے کلاس میں
بہترین نتائج حاصل کیے ہیں، اور اس طرح سے یہ بچوں نے یہ پرفارم کیا، یہ اس طرح یہ اس طرح اس طرح ساری چیزیں، ساری مثبت چیزیں اس میں بتا دیں جو صحیح ہوں۔ ہاں شرط یہ ہے اس میں کوئی یعنی کہ غلط بیانی نہ ہو۔ لیکن اس رپورٹ سے آپ مطمئن نہ ہوں، آپ ایک اور رپورٹ بنائیں اپنے لیے، اور جو ہمارے ادارے کے منتظمین ہیں وہ ایک رپورٹ بنائیں داخلی اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے نظم کے لیے، اس میں خوبیاں بھی لکھیں اور خامیاں بھی لکھیں، جو کمزوریاں رہ گئی کام میں اس کو لکھیں، بہت نیوٹرل ہو گئے، خود احتسابی کا عمل، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ جب مطمئن ہو جاتے ہیں نا کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے، تو پھر آپ ترقی نہیں کرتے، یاد رکھیں۔ آپ اپنے لیے دروازہ بند کر دیتے ترقی کا، کہ میں نے تو کمال حاصل کر لیا ہے، اب مجھے مزید آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں نے اتنا واہ واہ کہا ہے، اتنا سبحان اللہ کہا ہے، اتنا اونچی کہا ہے، تو بس میں اب ٹاپ پر ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کا حق ادا نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو بس اللہ تعالیٰ کا یہ انعام سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے، ہمیں لگے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے رہنا چاہیے ہمیشہ کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں۔ دوسرا یہ کہ جب ہمارے اندر یہ چیز ہوتی ہے نا کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، ہم اس چیز کو دل سے مانیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیسے بہتر ہو سکتا ہے کام، کس سے سیکھ سکتے ہیں، کون سے مسائل ہیں، اور ان مسائل کا کون کون سا حل ہے۔ میں آپ کو اپنی کارگزاری سناؤں کہ الحمدللہ ایک معمول ہے اداروں میں جانے کا سیکھنے کے لیے، تو بہت سارے اداروں کو وزٹ کیا ہے، سعودیہ میں بھی، ادھر پاکستان میں بھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی ادارے میں گیا ہوں یا کسی بزرگ کے پاس گیا ہوں سیکھنے کے لیے اور کچھ حاصل نہ ہو، کوئی نئی بات نہ سامنے آئی ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو، چھوٹا ادارہ ہو یا بڑا ادارہ ہو۔ کسی ادارے میں نظم و ضبط بہت بہترین ہے، کسی ادارے میں خوبصورتی بہت اچھی ہے، کسی ادارے میں مثلا صفائی ستھرائی کا غیر معمولی انتظام ہے، کسی میں بچوں کی تجوید بہت اعلیٰ ہے، کسی میں حفظ جو ہے بہت بہترین ہے، کسی میں کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام ان بندوں کو جن کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے ان کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، کوئی نہ کوئی امتیازی خصوصیت دی ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو ڈھونڈیں، سرچ کریں، مطمئن نہ، ادھر بھی ڈھونڈیں، ادھر بھی، اس سے پوچھیں، اس سے پوچھیں، اس سے پوچھیں، اس سے پوچھیں۔ یہ جب آپ جاتے ہیں نا کسی سے پوچھنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے سامنے دو زانوں کے بیٹھتے ہیں اور اپنی کارگزاری رکھتے ہیں اور مشورہ طلب کرتے ہیں، اس عمل سے ہی اللہ تعالیٰ بہت کچھ آپ کو سکھا دیتے ہیں فری میں، ٹھیک۔ بہت دفعہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ ہمارے پاس آتے رہتے مہمان جب وقتیہ میں مختلف جگہوں سے، تک کراچی سے بھی آئے تھے کچھ عرصہ پہلے، مان الخلیل اسلامی بڑا مدرسہ ہے ادھر کے حضرات آئے تھے۔ میں آپ کو بالکل یقیناً اور صدقاً بات کہہ رہا ہوں کہ ان مہمانوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ منہ سے کہلوا دیتے باتیں جو کہ میرے ذہن میں بالکل نہیں تھی، بالکل پلان نہیں تھا کہ میں نے بات کرنی ہے، لیکن ان کے آنے کی برکت سے، ان کے جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہلوا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری عزت میں بچا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سیکھنے کا عمل کبھی نہ روکیں، من المہدی الی اللحد، سیکھنے کا کام جو ہے نا وہ گود سے لے کے، بچپنے سے لے کے موت تک ہے، یہ عمل مستمر ہے۔ جب اس کو آپ اس طرح سے جاری رکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ ترقی میں سے کوئی انسان آپ کو روک نہیں سکتا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے۔ یہ جس ادارے کا میں آپ کو نام لے رہا ہوں ابھی، مان الخلیل اسلامی جو ہے، یہ بہت بڑا ادارہ ہے کراچی میں اور بہت مرکزی جگہ پر ہے اور مکمل ادارہ ہے، مثلا حفظ، تجوید، قراءات، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث، تخصص فی اللغہ العربیہ، درس نظامی مکمل۔ تو وہ حضرات کراچی سے ٹرین پر لاہور آئے، مختلف اداروں میں گئے، مختلف سوالات لے کے آئے کہ یہ کام ایسے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔
میں نے وزٹ کیا ان کے ادارے کا، تو اتنا بہترین نظم ہے ان کا کہ وہ آپ یعنی دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. پھر بھی جو ہے طلب ہے، اس طلب پر اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ طلب العلم ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ بہت ترقیات کے فیصلے فرماتے ہیں، اور اس پر جو ہے نا آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. تو طویل مدت میں یہ چیزیں ہوں گی. درمیانی مدت میں کون کون سے امور پر بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے؟ کچھ یاد دہانی کرا دیں تاکہ آگے چل سکیں. درمیانی مدت کے منصوبے میں کون سوالات تھے؟ بچوں کے والدین سے تعلق کیسے بہتر ہو. جی اور جی آپ بیٹا آپ بتائیں. جی ہم سب نہیں نقل نہیں کرانے سے. جی آپ بتائیں. وہ تو ہم نے کہا تھا اس میں طویل مدت میں کہا تھا. درمیانی مدت میں کچھ اور چیزیں بتائی تھی، کون کون سی تھی؟ جی ہاں، اس سال میں کن مشکلات پر قابو پا لیں گے، اور اس سال کتنے حفاظ تیار کریں گے. جی 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 ٹھیک ہے. کتنے اس سال میں ہم نے کتنا اس کو حاصل کیا ہے، کتنے فیصد حاصل کیا ہے اس سال. ٹھیک ہے جی. ٹوٹل کتنے بارے حفظ ہوں گے، کن مشکلات پہ قابو پائیں گے، اسی طرح کلاس کا رزلٹ کیسے بہتر ہوگا، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. یومیہ منصوبے میں آپ کو کچھ مثالیں دی تھیں. یہ میں آپ کو صرف مثالیں دے رہا ہوں. منصوبہ آپ نے خود بنانا ہے، آپ نے اپنے حالات کو دیکھنا ہے، اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے، اپنے ادارے کو دیکھنا ہے. لیکن یہ کچھ تجاویز اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کا مثلا ذہن میں یہ چیزیں بھی آ جائیں کہ یہ بھی کام کرنے والے ہیں، یہ بھی کام ہوتے ہیں اور کرنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک بہت اہم بحث ہے کہ ہم جو اہداف جو ہم نے منصوبہ بندی میں جو پیچھے آپ کو مثالیں دی، اہداف ہے نا، آپ نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، یہ چیز حاصل کرنی ہے. اہداف کیسے بنائے جاتے ہیں بتائیں؟ اہداف کیسے لکھے جاتے ہیں؟ کوئی ہدف بتائیں، آپ بتائیں. کوئی بھی ساتھی ہدف بتائے کوئی بھی، اس کو لکھتا ہوں اس میں. جی جو ساتھی بالکل بھی ابھی نہیں بولے وہ بتائیں. جی حضرت آپ بتائیں. جی آپ کوئی بھی ہدف بتائیں اپنا، تعلیمی اعتبار سے، کلاس کے اعتبار سے. اس مہینے مثلا آپ نے کوئی کام کرنا ہے وہ بتائیں. جی حضرت اونچے بات دیکھیے حضرت، آپ نے ڈرنا نہیں ہے. اگر غلط بھی آپ نے کہہ دی تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ میں بالکل بھی نہیں مارتا کسی کو. کیسے آپ بھی گواہ ہیں اس پر انشاءاللہ. جی جی حضرت کتنے کیا جی کتنا پڑھانا ہے؟ ایک ہدف بتائیں. مثلا آپ نے کوئی ٹارگٹ رکھا ہے اس مہینے کے لیے. جی تجوید صحیح کرنی ہے. جی ان کا ہدف ہے کہ تجوید درست کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ہدف ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ حضرات کو کوئی بتائے بندہ کہ اس حضرت کیا نام قاری فرحان صاحب نے کا ہدف ہے یہ کہ انہوں نے اس مہینے تجوید صحیح کرنی ہے، تو کیا یہ ہدف صحیح ہے یا نہیں؟ جی بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ممکن ہے اس کو یعنی کہ عمل میں لانا اور اس پر عمل کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ ممکن ہے. ٹھیک ہے. کل صاحب میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ ہدف صحیح نہیں ہے. اوور آل تو صحیح ہے، جذبہ آپ کا بہت اچھا ہے، جذبہ بہت اچھا ہے، اور بات بہت اعلیٰ ہے، اور کام بہت بڑا ہے. حضرت ابھی تجوید کے بارے میں فرما رہے تھے. میں نے آپ کو ایک یاد دہانی کرانی تھی چھوٹی سی تجوید کے حوالے سے، بلکہ میں کچھ دیر پہلے اپنے ساتھیوں سے بحث کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے حفاظ نے نا جی قرآن کریم ساری زندگی پڑھنا ہے، اور جنت میں جا کے بھی آپ کی چھٹی نہیں ہے، منزل ادھر بھی سنانی پڑنی ہے، وہ بھی تجوید کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائیں گے، حدیث شریف میں ہے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل
كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. یہ جنت میں بھی کہا جائے گا آپ سے کہ آپ پڑھیں، منزل سنائیں اور تجوید کے ساتھ سنائیں، جیسا کہ دنیا میں آپ پڑھتے تھے تجوید کے ساتھ، اور درجات کی بلندی میں جاتے رہیں، مطلب درجات آپ کے بلند ہوتے رہیں گے، ایک ایک آیت پڑھنے پر آپ کے درجات بلند ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو آفزاد کی چھٹی ادھر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو جنت میں بھی آپ نے منزل سنانی ہے اور تجوید کے ساتھ سنانی ہے. جی جی تجوید درست فرمائیں. یہ جو ہدف ہے بالکل صحیح ہے، جنت میں جانے والا ہے، یعنی جذبہ اچھا ہے لیکن ہدف ٹھیک نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. ہدف بنانے کے لیے نا کچھ شرائط ہیں تاکہ ہم ہدف کو پھر حاصل بھی کر سکیں. یہ نہ ہو کہ بس ایک نعرہ ہو. ٹھیک ہے جی. جیسے ہمارے سیاستدان بہت سارے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا جی، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا، لیکن اس پر عمل آپ کو نہیں نظر آتا کیونکہ اس پر کوئی لائحہ عمل نہیں ہوتا. بہت دفعہ بس صرف زبانی کلامی نعرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مختلف قسم کے سیاسی نعرے چیزیں. کسی بھی کام کو ہدف جو صحیح ہدف ہے نا جس کو آپ نے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے پھر آپ کے پاس 5 شرائط ہے. ٹھیک ہے. اس کو سمارٹ گولز کہتے ہیں. سمارٹ گولز. ٹھیک ہے. انگلش میں کہتے ہیں اس کو. پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ آپ کا ہدف واضح ہو اور مخصوص ہو. واضح اور مخصوص. یہ ہدف جو ہے یہ واضح تو ہے لیکن مخصوص نہیں ہے. مخصوص سے مراد یہ ہے کہ بالکل یعنی اس میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو سکے، بالکل واضح ہو. مثلا میں آپ سے کہوں کہ میں نے کھانا کھانا ہے تو یہ واضح، یہ مخصوص نہیں ہے. واضح تو ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے، یہ کام ٹھیک ہے لیکن مخصوص نہیں ہے. اب کیا کھانا ہے؟ میٹھا کھانا ہے، بریانی کھانی ہے، پھل کھانے ہیں. ٹھیک ہے. ڈانٹ کھانی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کھانا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ پتہ نہیں چل رہا ہمیں. ٹھیک ہے. مخصوص کرنا ہے، اس کو چھوٹا کرنا ہے، واضح کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم اس کو حاصل کر سکیں. اب تجوید جو ہے نا جی، یہ بہت بڑا ایک علم ہے. ہدایت و قاری آپ دیکھیں ماشاء اللہ اتنی بڑی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. تو مختلف کتابیں ہیں، مختلف ہیں. امام جزری، امام شاطبی اور بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں اس میں. تو ہم تھوڑا سا اس کو مزید مخصوص کرنا ہے. ٹھیک ہے. انگلش میں اس کو اسپیسیفک کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر اس کی مقدار بھی متعین ہو. اس کو مخصوص بھی کرنا ہے، مقدار بھی اس کی متعین کرنی ہے. یعنی پوری تجوید یا آدھی یا ربع، کتنے فیصد. مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے حفاظ تیار کرنے ہیں، حفاظ تیار کرنے ہیں. تو کتنے پاروں کے حفاظ؟ 1 مہینے کا ہم بات کر رہے ہیں نا، 1 مہینے کا دفتر ہے. کتنے حفاظ اور کتنے پاروں کے؟ 1 مہینے میں تو حافظ مکمل نہیں ہو سکتا نا، یعنی کوئی کرامت تو الگ بات ہے لیکن عموماً نہیں ہو سکتا. تو ہم نے پھر اس کو طے کرنا ہے کہ اس مہینے مثلا 3 پارے حفظ کریں گے ہمارے بچے، سارے بچے مثلا. تو ٹوٹل اگر 10 بچے ہیں تو ٹوٹل 30 پارے ہوئے نا. مقدار متعین کرنا ہدف کی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہدف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کتنا کام کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اس کو بالکل آپ نے واضح طور پر لکھنا ہے. تیسرے نمبر پر ہدف کا جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ قابل عمل بھی ہو. قابل عمل ہو. قابل عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہو، مستحیل نہ ہو، ناممکن نہ ہو. مشکل ہو لیکن ناممکن نہ ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں ہدف اگر آسان ہوگا نا وہ ہدف نہیں ہوتا. وہ ہدف نہیں ہوتا، وہ ایک روٹین ہوتی ہے ہماری. ٹھیک ہے جی. مثلا آپ بائک چلاتے ہیں تو آپ کے یہ ہدف نہیں ہے، یہ تو روٹین کا کام ہے. آپ بائک سٹارٹ کیا اور چلے گئے اور آ گئے. ایک بندہ پہلی دفعہ بائک پر بیٹھا ہے تو اس کے لیے ہدف ہے، مشکل ہے اس کے لیے.
اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں یا کانپیں ٹانگ رہی ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں ہم، اور مشکل ہو رہی ہے، اور گر رہا ہے اور اس طرح، اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے اور خود بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، ایسے ہوتے ہیں. لیکن آپ ماشاءاللہ بائک بھی چلا رہے ہوتے ہیں، موبائل بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے ایسے ہی، ہے نا، کیونکہ عادت ہوگی نا، اپنی روٹین بن گیا، آپ کے لیے ہدف نہیں رہا. ہدف ہمیشہ مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا. اگر ناممکن ہے تو پھر اس کو وہ ہدف نہیں ہوگا، پھر وہ ایک خواب ہو سکتا ہے. لیکن مثلا ہم کہیں کہ میری کلاس ہے 20 بچوں کی، میں کہوں کہ میں نے اس سال 30 حفاظ تیار کرنے ہیں، وہیں 20 آپ کے پاس تیز کریں، ٹھیک ہے جی، میں نے 1000 کرنے ہیں. نہیں، جب ہم ہدف بنانے چاہیں گے نا، ایک تو ہم نے ایک ویژن رکھنا ہے، ایک بڑے ٹارگٹ رکھنا ہے، ذہن میں ایک نیت کرنی ہے، تو الگ بات ہے. لیکن جب ہم ہدف تیار کریں گے نا، تو اس میں پھر ہمیں بالکل ایک لیول پر آنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہم اس کی تعداد متعین کریں. مثلا یہ جو پہلا ہدف تھا ہمارا تجوید کے اعتبار سے، ہم اس میں کہیں کہ میں اس مہینے بچوں کے جو احکام میں نون ساکنہ ہے، مثلا وہ تنوین اور میم ساکنہ ہے، اور مثلا یہ میں ٹھیک کرواؤں گا، متعین ہے، ابواب متعین کر دیں، تعداد متعین کر دیں، بچوں کی تعداد متعین کر دیں کہ اتنے بچوں کو میں یہ چیز پڑھاؤں گا، یہ چیز سکھاؤں گا، ٹھیک ہے. اس سے پھر آپ کو ناپنا آسان ہوگا. اصل میں ہوتا یہ کہ ہم بڑے بڑے اہداف بنا لیتے ہیں. اہداف نہیں ہوتے، وہ ایک جیسے ویسے مناسب تو نہیں ہے مسجد کے ماحول میں، لیکن بڑھ کے مارتے ہیں، یہ ہم کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ہم یہ حاصل کر لیں گے، وہ کر لیں گے. ہمارا ویسے قومی مزاج بھی یہی ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور کوئی پیچھے پلان نہیں ہوتا، کوئی پیچھے کوئی لایا عمل نہیں ہے، بس ایسے بس باتیں، زبانی کلامی خرچ. یہ آپ کو ذہن نہیں دیتا. آپ علماء، قراء، حفاظ قرآن، آپ کو نہیں، آپ بہت منظم لوگ ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو نہیں ذہن دیتا کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں. آپ ایک منظم انداز سے، ایک ترتیب کے ساتھ ایک لائحہ عمل بتائیں. تو قابل عمل ہونا ضروری ہے، مشکل جتنا مرضی ہو، ٹھیک ہے، مشکل ہو، تاکہ جب مشکل ہوتا ہے پھر ہم چیلنج قبول کرتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے مانگ کے، اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے جو ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو قابل عمل ہونا ضروری ہے اس کے لیے. اس کے بعد جو ہے جو چوتھی شرط ہے اس میں، وہ ہے کہ آپ کے لیے اہم ہو، آپ کے لیے اہم ہو، آپ کے ساتھ یہ جو ہے نا ریلیونٹ ہو، اہم ہو، ٹھیک ہے. ہدف اگر اہم نہیں ہے نا تو آپ اس کو پھر اہمیت نہیں دیں گے، آپ نہیں کریں گے، جذبہ اور ابھار نہیں ہوگا. مثلا آپ کو کیا چیز ابھارے گی اس پر؟ جب کوئی چیز نہیں ہوگی تو پھر آپ بیٹھ جائیں گے، کام نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ محترم صاحب نے آپ کو کہا کہ یہ کام اگر نہیں ہوا اس مہینے میں تو آپ فارغ ہیں، ٹھیک ہے جی، خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے. تو پھر آپ کے لیے اہمیت بڑھ گئی نا اس کی، کہ آپ کی پوسٹ، آپ کی جو جگہ ہے وہ اس پر موقوف ہو گئی. تو آپ اس کو پورے دل و جان سے بہت اہمیت دے کے، بہت دعائیں کر کے، محنت کر کے کریں گے. ایسے ہی نا، ایک کام ہے کہ بس کسی نے کہہ دیا تو چلو ہو گیا، نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، اگلے مہینے دیکھیں گے، پھر اس سے اگلے مہینے، اس سے اگلے مہینے، جب تک کہ قبر تک پہنچ جائیں گے کام نہیں ہوگا. اہمیت کے حساب سے ہدف جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اہمیت، آپ نے کوئی بھی ہدف رکھیں، آپ نے یہ ہدف بنایا تو اس کے لیے اہمیت ایڈ کریں اس کے اندر. آپ یہ نیت کریں کہ میں نے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی جنت لے کے جانا ہے، تاکہ قرآن کو سنا سکیں. اہمیت بڑھ جائے گی. میں اس چیز سے ڈر رہا ہوں کہ اگر میرے بچوں نے قرآن تجوید سے نہیں پڑھا تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لیں گے کہ تم نے کیوں نہیں اس کو بچوں کو تجوید سے پڑھایا. وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا کے پر کیوں نہ عمل کیا تم نے، غلط کیوں پڑھایا بچوں. یہ جب ہم رکھیں گے ذہن میں تو پھر ہم ڈریں گے نا، اور پھر جب ڈر کے پھر ہم یہ چیز اہم ہو جائے گی ہمارے لیے تو پھر ہم اس کو منظم کریں گے. تو چوتھی شرط یہ ہوئی کہ ہمارے لیے کیا ہو، اہم ہو، ہمارے اپنے ذاتی ویژن کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہو، ٹھیک ہے. اب ایک بندہ مثلا قراء ہیں، اساتذہ ہیں، اور آپ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ میڈیکل کا کوئی کورس کر لیں ساتھ ساتھ، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے ساتھ وہ ریلیٹڈ نہیں ہے، تو آپ کو شوق بھی نہیں ہوتا کرنے کا، اور نہ جو ہے وہ کرتے ہیں، آپ جو تھوڑا سا اس کو جو ہے نا کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کہیں کہ آپ مثلا یہ والا کورس کر لیں تو آپ کے جو ہے نا
ہر مہینے 50,000 آمدن ہو جائے گی اس سے، تو پھر اہم ہو گیا نا، تو آپ پھر کریں گے، ایسے ہی نہیں؟ تو ہمارا جتنا بھی کام ہے اس میں جو جتنے بھی فضائل ہیں قرآن کریم کی تعلیم کے، وہ آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں، اور اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ من علم آیۃ من کتاب اللہ فلہ اجرھا ما تلیت، جو بندہ قرآن کریم کی ایک آیت کسی کو سکھاتا ہے، جب بھی اس آیت کی تلاوت ہوگی اس کو ثواب ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے، ان کے اساتذہ ہیں، ان کے اساتذہ ہیں، ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں، اب وہ حضرات اپنے قبروں میں آرام فرما رہے ہیں اور آپ حضرات تلاوت کرتے ہیں، تو ان حضرات کو ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ قیامت کب آنی ہے، ہو سکتا ہے 1000 سال بعد ہے، ہو سکتا ہے 2000 سال بعد ہے، ہو سکتا ہے 3000 سال بعد ہے، ہمیں کچھ علم نہیں اس کا۔ آپ اپنے شاگرد ایسے تیار کر کے بھیجیں کہ وہ ساری زندگی آپ کے لیے دعا بھی کریں اور قرآن پڑھیں، اب وہ نیت کریں یا نہ کریں آپ کو ثواب ہونا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ان کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارے ثواب کی، جو بھی قرآن پڑھیں گے، جو بھی آیت پڑھیں گے، آپ کو ثواب ہونا ہے، وہ پسند کریں یا نہ کریں، وہ چاہیں یا نہ چاہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے پھر ہم نے اس چیز کو مد نظر ہمیشہ رکھنا ہے۔ آخری شرط اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہدف ہے وہ ٹائم بیسڈ ہو، یعنی کہ ایک ٹائم اس کا مقرر ہو، ٹائم مقرر ہو، تو پھر یہ 5 جو شرطوں کے ساتھ جو ہے نا ہدف متعین ہوتا ہے۔ اسمارٹ گولز کہتے ہیں اس کو، اسمارٹ گولز، SMART، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے، 1 منٹ میں آپ ذات اپنی کاپیوں میں ایک ہدف لکھیں جو کہ اسمارٹ ہو، 5 شرائط کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ مخصوص ہو، واضح ہو، مخصوص ہو، اسپیسیفک ہو، دوسرے نمبر پر اس کی مقدار مقرر ہو، اس کی کتنی مقدار، تعداد، اور تیسرے نمبر پر قابل عمل ہو، اور چوتھے نمبر پر آپ کے لیے بہت اہم ہو، اور 5ویں نمبر پر اس کا وقت مقرر ہو۔ چلیں بسم اللہ جی، آپ کے پاس 1 منٹ کی ایکٹیویٹی ہے، اس کو لکھ کے پھر آپ سے میں نے سننا ہے انشاءاللہ، بس 1 منٹ میں جی ایک ہدف اپنا لکھیں، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی ٹائم کا لکھنا ہے آپ نے، 1 سال کا لکھنا ہے، 1 مہینے کا لکھنا ہے، 1 دن کا لکھنا ہے، جو بھی ہے، لیکن 5 شرائط کے ساتھ، تاکہ ہم دیکھیں نا جی آپ کس طرح سے آپ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اکٹھے تو سب جی ادھر سے معلومات بھی اہداف لکھیں اور وہ پھر ادھر بھیج دیں، سب کام کر لیں۔ یہ سوالات ہیں تو دسنے چاہیے اس کے، جی لکھ لیا جی، منٹ ہو گیا ہمارا، 1 منٹ ہو گیا، ہدف 1 منٹ میں لکھ سکتے ہیں ہم۔ کس کس نے لکھ لیا ہاتھ کھڑا کر لیں ذرا، تو یہ نظرات رخصت پہ جلدی کریں بھائی، ان سے کاغذ لے لیں آپ، ایک عزت دے کے کاغذ کو عنایت فرما دیں تاکہ لکھ سکیں، لکھیں جی لکھیں بسم اللہ جی، ایک ساتھی بتائیں چاہیں جو، جی سر بسم اللہ۔ 20 شعبان سے قبل
یاد کروں گا جی ٹھیک ہے 20 شعبان سے قبل 10 پارے یاد کروں گا. چلیں اس پر آپ ذرا بتائیں کہ شرائط پوری ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے جی بتائیں. مخصوص ہے, واضح ہے, واضح ہے نا, قرآن کریم کے پارے ہیں نا, مقدار متعین ہے 10 پارے, قابل عمل ہے. آج کیا تاریخ ہے 12 ہے, تو 8 دن ہے نا, تو 8 دن میں تو حفاظ کر سکتے ہیں تیار 10 پارے. ٹھیک ہے ان کے لیے اہم ہے کیوں فرما رہے ہیں کہ انہیں تراویح میں سنانا ہے, تو بہت اہم ہے کیونکہ محراب پہ کھڑے ہو کے پھر مشکل ہوتی ہے. اچھا وقت مقرر ہے جزاکم اللہ خیر. بالکل ٹھیک ہے 10 نمبر ہے جی ماشاء اللہ. حضرت کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ ادھر وہ ڈائری ضرور دے دیں شاطر جی سر. 1 منٹ ذرا آپ جی سنتے ہیں جی سر. بسم اللہ سیٹ ہے. یہ آپ کے لیے چھوٹا سا دیا ہے, ہدف آپ نے ماشاء اللہ پہلا اور بہترین بارک اللہ. جی سر اور کون بتائیں گے؟ جی سر بسم اللہ. لیکن ڈائری تھوڑی ہے ہماری. جی سر اس مہینے حفظ کے بچوں کو موٹے حروف درست کروانے. اس میں ایک چیز کمی ہے حضرت, ایک تو کتنے فیصد درست کروانے اور کتنے بچوں کو یہ بھی متعین کرنے. سارے بچوں کو جی 20 بچوں کو اس مہینے موٹے حروف درست کروانے. ٹھیک ہے جزاک اللہ, یہ بہترین ہو جائے گا. ٹھیک ہے ہمیں اس کو تفصیل سے لکھنا ہے تاکہ جو ہے جب ہم مہینہ گزر جائے, مثلا ابھی ہم مہینہ ہے مارچ کا, ٹھیک ہے 30 مارچ کو 31 مارچ کو ہم اپنے ہدف کو دیکھیں گے, پھر اس کو دیکھیں گے کہ کتنے فیصد وہ ہو گیا. اس سے ہم نے پھر بھی ان کے مایوس نہیں ہونا. اگر ہم نے مثلا 50% حاصل کیا تو ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ہم دیکھیں گے کہ اگلے مہینے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. نہیں ہم نے کم کیا ہے زیادہ کیا ہے الگ بات ہے, لیکن جتنا تفصیل سے لکھیں گے اتنا آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. آپ کس میں گرامی جی نہیں سر ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. کوئی اور ساتھی ہے درمیان سے پہلی صف والے جو جی تخصص کرنا ہے 1 سال کا, تو یہ مکمل نہیں ہے سر. کون سا تخصص؟ فقہ میں, اور 1 سال کا ہے. ٹھیک ہے اور اس میں اگر اس چیز کو بھی ایڈ کر لینا کہ کہاں پر, تاکہ اس کی اہمیت بھی بڑھ جائے اور چیزیں, اور آپ کے لیے جو اہمیت ہے اس کو بھی تھوڑا سا بیان کر دیں میں نے کیوں کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ کے لیے اہم ہے یا نہیں؟ اہم ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ذکر کر دیں تاکہ جو ہے نا اس کی پورا ہو جائے, اہمیت آ جائے. قابل عمل ہے وہ آپ نے بتانا ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں ہے, گھر سے کے حوالے سے مصروفیت چیزیں سب کچھ. تو حضرت نے فرمایا تخصص کرنا ہے 1 سال کا. ٹھیک ہے اس میں تخصص فی الفقہ اس سال یعنی کہ 1445 میں تخصص فقہ مکمل کرنا ہے. اور جو ہے نا پھر اگر جگہ اور اس کی اہمیت مجھے بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے تو جب اس طرح ہم پلان کرتے ہیں, اس طرح کے اہداف رکھتے ہیں, وہ چاہے 1 دن کے ہوں, چاہے 1 ہفتے کے ہوں, چاہے 1 سال کے ہوں, تو وہ پھر قابل عمل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو ناپتے ہیں کہ کتنا ہو گیا کتنا رہ گیا اور کس طرح سے ہونا ہے. ٹھیک جی 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 اس کو لکھنا ہے نا جی 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 یعنی آج سے 20 تک تقریباً 8 دن ہے. ٹھیک ہے جی یعنی 20 سے پہلے وہ مکمل کر لیں گے اس کو. جی جی ٹائم جب ہم لکھتے ہیں نا جی تو ہم اس کو متعین کر لیں کہ اس مہینے, جیسے کہتے ہیں اس مہینے میں مثلا مارچ میں, یا پھر ہم اگر بہت آگے کا ہے تو پھر اس کو طے کر لیں کہ اس وقت شروع کریں گے اس وقت ختم کریں گے. جی بالکل 20 افراد کا رمضان کریم میں قرآن مجید ٹھیک کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے ہدف یا نہیں؟ آدھا ٹھیک ہے. کیا ٹھیک کرنا ہے, کیا ٹھیک کرنا ہے اس میں سے دیکھیں نا. قرآن مجید ٹھیک کرنے کے حوالے سے بہت سارے چیزیں ہیں. اب وہ الفاظ لحن جلی لحن خفی, پھر اگر تجوید میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے کون کون سے ابواب وہ آپ نے طے کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے 20 افراد کا
رمضان کریم میں اس رمضان میں 1444 کے 20 افراد کے لحن جری کی غلطیاں ٹھیک کرانی ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے نا، پہلی سیڑھی. پھر اگلی سیڑھی میں انشاءاللہ پھر باقی چیزیں ٹھیک کرائیں گے. تو جب ہم متعین کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے اہداف بناتے ہیں اور ان کو حاصل کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کو شکر کرنے کا بھی ایک موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور خوشی بھی ہوتی ہے، اور آپ کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کام ہو گیا. کیونکہ ہم بہت دفعہ روٹین میں روٹین میں لگے ہوتے ہیں کاموں میں، تو ہمیں اس کا پھر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ کوئی بندہ اگر ادھر سے نکلے اور کہیں کہ نیازی اڈے چلا جائے. نیازی اڈے پتہ ہے نا آپ کو؟ نیازی اڈے میں جا کے کسی بس میں بیٹھ جائیں تو وہ کہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، وہ کہیں کہ پتہ نہیں کہاں جانا ہے، پتہ نہیں. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کو لے جائیں گے؟ نہیں لے جائیں گے. ہو سکتا ہے مینٹل اسپتال تک لے جائیں. ایسے ہی نہیں، ہم نے رکشے کو کھڑا کیا، اس کو کہا آپ نے جانا ہے، اس کو کہا کہاں جانا ہے تو پتہ نہیں، جہاں لے جائیں. لے کے جائے گا آپ کو؟ نہیں لے جائے گا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیوں، کیسے، کب، کتنا. جتنا زیادہ آپ کو پتہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کے لیے پھر آسانی ہوگی، تو واضح رہیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے بہت سارے ساتھی مثلا چھٹی میں یا چھٹی کے وقت میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو کوئی ساتھی کہتے ہیں چلو آج جی میرے ساتھ چلو. کہاں جانا ہے؟ چلو بس. تو فارغ ہوتے چلے جاتے ہیں. اب اگر ایک بندہ کوئی علمی کام کر رہا ہو تو وہ جائے گا؟ نہیں کہے گا میں کام کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ایک بندہ اس کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے تو پھر اس کے لیے مشکل ہوگی، اور وہ پھر جو ہے چلا جائے گا. کسی کے ساتھ بھی جا سکتا ہے. ایسے ہی خدا نبی ہوگی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ذہن میں آپ ہمیشہ رکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا راستہ کہاں ہے، آپ کہاں جانا ہے، آپ کی منزل کیا ہے. تو پھر آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. تو 5 آپ کو شرائط پتہ چل گئی ہدف کی. ہم نے سب سے پہلے منصوبہ بندی کرنی ہے، طویل مدت بھی کرنی ہے، درمیانی بھی، قلیل بھی. ٹھیک ہے. آپ نے کیسے کرنی ہے، آپ کو 7 سوالات اس کے بتا دیے، اور آپ کو سمارٹ گول کے بھی خصائص بتا دیے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. کوئی اس میں سوال؟ حضرت نے سوال کیا تھا، اس میں ایک ابتدا اور انتہا پتہ ہو، بالکل پتہ ہونا ضروری ہے کہ کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. کتنی مقدار میں کرنا ہے. جی کوئی اور سوال؟ جی جی جی. ایک معلومات کی طرف سے آیا ہے کہ تجوید قرآن کو بہتر کرنے کے لیے روزانہ مشق کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ 10:30 سے لے کر 11 بجے تک سارے مدرسے کے ناظرہ کے بچوں کی کلاس لگانی ہے، جس میں مخارج کی مشق ہوگی، اس کے بعد تجوید کے قواعد سکھائے جائیں گے. یہ بہت طویل ہے، اس کو تھوڑا سا مختصر کر لیا جائے کہ کلاس ناظرہ کی کلاس شروع کرنی ہے، اور اس کا ٹائم ٹھیک لکھ دیا ہے، اور سارے بچوں کو لکھ دیا تو اس کی تعداد بھی ہو جائے کہ کتنے بچے ہیں ہمارے پاس، اور اس کے بعد جو ہے کتنے عرصے کے لیے یہ کلاس لگنی ہے یہ بھی تیار ہوگا اس میں. ٹھیک ہے جی. پھر ہم اس کو ناپ سکیں گے کہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اگر مستقل طور پہ کرنی ہے تو وہ الگ بات ہے، اگر کچھ وقت کے لیے، کچھ بہتری کے لیے کرنی ہے تو وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے جی. ایک پرچے میں انگلش میں لکھا ہوا ہے تو یہ پھر بعد میں انشاءاللہ ترجمہ کروا لیں گے. جی ٹھیک ہے جی. کچھ سوالات آئے ہیں ہمارے معلومات کی طرف سے، تو وہ بہت سارے سوالات ہیں ماشاءاللہ. معلمین تو سوال نہیں کرتے، معلومات کی طرف سے 10 سوالات آ چکے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں معلومات کا. دوسری بات یہ کہ سارے سوالات کا شاید جواب نہ ہو سکے، البتہ جو ہمارے آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، انہوں نے کہا کہ سارے سوالات بہت اہم ہیں، ہم کیا کریں، قاری صاحب سے منتخب کروا لیں تاکہ ہم پھر جواب دے سکیں. اس کے لیے پھر ایک نشست الگ سے چاہیے. جی تو ہمارا موضوع جو ہے منصوبہ بندی کا یہ ہمارا مکمل ہو گیا تقریباً. اس پہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں. کوئی لکھا ہوا آپ نے کوئی سوال، کوئی بات غیر واضح ہو؟ ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ہمارا موضوع تھا کون سا؟ تنظیم کا، قواعد و ضوابط کا. ٹھیک ہے. اس میں جو ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ تمام امور درسگاہ
کو منظم کرنا اور ان کے قواعد و ضوابط مرتب کرنا۔ اب آپ کے دو حالات ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو اس کے قواعد و ضوابط پہلے سے تیار ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ اپنا ادارہ بناتے ہیں، اپنی مسجد میں اپنے گھر میں کوئی کلاس شروع کرتے ہیں، تو دونوں حالتوں میں آپ کے پاس قواعد و ضوابط ہونے چاہیے۔ اگر ادارے کی طرف سے کچھ قواعد و ضوابط موجود ہیں اور کچھ نہیں موجود تو پھر وہ آپ اپنی کلاس میں بنا سکتے ہیں ادارے کی اجازت سے اور ترتیب کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو ادارہ ہے نا وہ آپ کے بہت معاون ثابت ہوتا ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو پہلی دفعہ پڑھانے لگے ہیں، جو پہلی دفعہ تدریس کے لیے بیٹھنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ادارہ بہت معاون ہے، بہت اہم چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کسی بڑے استاد کے ساتھ بیٹھ کے ان کی معاونت میں، ان کی خدمت میں اور اس میں جو ہے پڑھائیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور چیزوں کا، اور آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنی کلاس ہوتی ہے، اپنا ادارہ ہوتا ہے تو اس میں ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ۔ اور میں اکثر اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوتا ہوں کہ انتظام سے جو ہے نا پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی، حقیقت میں بہت مشکل کام ہے۔ آپ خیر صاحب سے پوچھ لیں، بعد میں پوچھ لیے گا کتنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اگر مدرس ہیں نا تو آپ کی ذمہ داری بہت محدود ہوتی ہے، تو اس میں آپ اپنے بچوں پر محنت کریں، فوکس کریں اور کام کروائیں، یہ آسان ہے۔ ادارے کو چلانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اور بہت طویل اور بہت انت تک اس میں محنت چاہیے۔ برصورت اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ کس کس چیز میں آپ کے قواعد و ضوابط ہونے چاہیے، وہ آپ کو انشاءاللہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بالکل نوٹ کر لیں اور کوئی بھی سوال ہو تو اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر نظم داخلہ۔ آپ کی کلاس میں، آپ کے ادارے میں داخلے کی کیا شرائط ہے، کتنی عمر ہو بچے کی، قاعدے میں ہوگا داخلہ یا ناظم میں ہوگا یا حفظ میں ہوگا، کس طرح سے ہوگا، رہائشی ہوگا غیر رہائشی ہوگا، کتنی فیس ہوگی، بغیر فیس کی ہوگا، سارے امور۔ دوسرے نمبر پر ذمہ داریوں کا تعین، ذمہ داریوں کا تعین، یہ بہت ایک بڑا عنوان ہے۔ اس میں استاد کی کیا ذمہ داری ہوگی، بچے کی کیا ذمہ داری ہوگی، والدین کی کیا ذمہ داری ہوگی، ادارے کی کیا ذمہ داری ہوگی، گھر کی کیا ذمہ داری ہوگی، یہ سارے امور متعین ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ بچے کا داخلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم داخلہ ہم نے اعلان کیا، داخلہ ہو گیا، اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے۔ اگلے ہفتے آپ کے پاس والدین آ جائیں آپ کے پاس لڑنے کے لیے کہ بھئی آپ نے تو بچوں کا ٹائم ضائع کر دیا، نہیں، ہم نے تو دعویٰ بھی نہیں کیا تھا اس کا۔ تو ذمہ داریاں متعین ہونی چاہیے۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک بچوں کے ایک والد ہیں ہمارے فتھیہ میں، تو ان کا فون آیا بہت ناراض اور اس طرح سے، اور انہوں نے بہت ساری غلط سی باتیں بھی کی، لیکن بہرحال میں نے خاموشی اختیار کی اس پر، کیونکہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کسی وقت تشریف لائیں، بیٹھتے ہیں اس پر انشاءاللہ، تو تشریف لے آئے۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا حضرت 2019 میں ان کا بیٹا کافی عرصے سے پڑھ رہا ہے میرے پاس، تو 19 میں ہم نے ایک میٹنگ کی تھی والدین کے ساتھ، آپ آئے تھے؟ کہا کہ آئے تھے۔ میں نے کہا کہ ہم نے پروجیکٹر پہ آپ کو کچھ ذمہ داریاں بتائی تھیں، اس کے ساتھ آپ کو ایک چیک لسٹ دی تھی اور آپ کو پرچہ بھی دیا تھا، لکھی ہوئی دی تھی اور پروجیکٹر بھی دکھائی دی، وہ ذمہ داریاں آپ کو یاد ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا جو آپ کو چیک لسٹ دی تھی آپ نے اس پر عمل کیا ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں یہ ایک معاہدہ ہے، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہمارا ایک ذمہ داری ہم نے تقسیم کی ہوئی، گھر کی یہ ذمہ داری ہے، مدرسے کی یہ ذمہ داری ہے، آپ مجھے بتائیں وہ ذمہ داریوں کا پرچہ دیکھ کے کہ ہماری طرف سے کون سی کوتاہی ہوئی ہے، آپ بتا دیں، ہم اصلاح کر لیتے ہیں، اگر آپ سے ہوئی ہے تو آپ پھر اس کو ٹھیک کر لیں۔ یہ بات منصف ہے یا نہیں حضرت، انصاف کی ہے نہیں؟ جب طے ہے کہ بچے نے یہ کرنا ہے، اس کے والد نے یہ کرنا ہے، استاد نے یہ کرنا ہے، اب اگر استاد نے کوئی کام جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس میں سے نہیں کیا تو قابل اصلاح ہے، ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا نہیں چاہیے اور خواہ شور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اصلاح کر لیں۔ اگر استاد نے پورے کام کیے ہیں، بچے نے کوئی کوتاہی کی ہے، تو اس کی ذمہ داری پھر استاد پر نہیں ہے، پھر وہ ان کا پوچھے نا، ان کا مواخذہ ہے۔ والدین نے کوئی نہیں کام کیا، کہا کہ جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، جی، میں نے کہا ٹھیک ہے،
آپ کی ذمہ داریوں میں تھا کہ آپ نے ہر مہینے آ کے رجسٹر چیک دیکھ کے آپ نے اس میں سائن کرنے. آپ نے کتنی دفعہ سائن کیا ہے؟ کہ نہیں کیا. تو پھر کیوں نہیں کیا؟ تو یہ دیکھیں جب آپ منظم طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں نا تو پھر لوگوں کے لیے آپ کے سردردی کے جو دروازے ہیں نا وہ بند کر لیتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، لوگوں کو موقع نہیں ملتا باتیں کرنے کا، چیزیں کرنے کا. ٹھیک ہے، تو ذمہ داریوں کا تعین بہت ضروری ہے. آپ واضح طور پر طے کریں اپنے ادارے کے ساتھ بیٹھ کے کہ استاد کی کیا ذمہ داری ہے اور بچے کی کیا ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ عرصہ پہلے ہمارے اساتذہ کی میٹنگ تھی تو ایک استاد نے فرمایا کہ وہ بچوں کی منزل کمزور ہے، بچے منزل یاد نہیں کرتے. میں نے عرض کیا کہ نہیں، بچوں کی منزل کمزور تھی، یہ استاد کی ذمہ داری ہے. یہ استاد کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے. بچوں کے والدین کی ذمہ داری نہیں ہے منزل یاد کرانا، یہ ہم نے کرانی ہے. بچوں کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو یہ استاد کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی نہیں ہے. والدین کو اگر تلفظ ٹھیک ہوتا تو وہ بچے کو کیوں بھیجتے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے؟ خود ہی پڑھا دیتے. ہمارے پاس انہوں نے بھیجا ہے اس کا تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی منزل یاد کرانے کے لیے. پورا ٹائم بچہ ہمارے پاس رہتا ہے 8-9 گھنٹے. تو ہم نے اس میں خلط ملط نہیں کرنا. ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا، تو ہم نے جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے. آگے عزت سمجھ، ذمہ داریوں کا تعین ضروری ہے اور اس پر پھر پوری پابندی کریں. آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور ان سے بھی پوری کروائیں. تیسرے نمبر پر نظم الاوقات ہے. نظم الاوقات، کب آئیں گے بچے، کب جائیں گے، کس دن چھٹی ہوگی، کس دن جو ہے کیا ترتیب ہوگی، سارا کچھ. معیار تعلیم چوتھے نمبر پر ہے کہ معیار تعلیم کیا ہوگا ہمارا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے معیار کا ہم نے کام کرنا ہے. ہلکا پھلکا کام کرنا ہے، بہترین کرنا ہے. مثلا جامعۃ الازہر کے معیار کے مطابق کرنا ہے، مسجد نبوی کے معیار کے مطابق کرنا ہے، جامعہ اشرفیہ کے معیار کے مطابق کرنا ہے، جامعہ علوم کراچی کے معیار پہ کام کرنا ہے، جامعہ الرشید کے معیار پہ. جس چیز کو معیار بناتے ہیں تو اس کی پابندی کریں، اس کا اعلان بھی کریں اور اس کی پابندی بھی کریں. ہم نے مثلا لہجہ جو ہے وہ حجازی ہے، پانی پتی ہے، مصری ہے، جو بھی ہے آپ طے کریں اور اس کی پابندی کریں. چھٹے نمبر پر نظم مصاحف کہ قرآن مجید کا نسخہ کون سا ہوگا. اس کے بہت اہمیت ہے کہ ہم قرآن مجید کا ایک ہی نسخہ استعمال کریں اور اس کی پابندی کروائیں تمام بچوں کو. ایک بچہ 15 لائنوں پر ہو، ایک بچہ 16 لائنوں پر ہو، ایک بچہ وہ مدینہ منورہ کا جو قرآن ہے اس پر ہو، دبئی والے پر ہو. نہیں، ایک ہی نہج، بلکہ ایک ہی مثلا جو ادارے ہیں ناشرین ہیں ان میں سے ایک منتخب کر لیں اور اس کی پابندی کرائیں. ریکارڈ کی ترتیب، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے اور پورا ہونا چاہیے. اس میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. جو بھی بچہ آپ کے پاس آیا ہے، ایک دن کے لیے آیا نا، اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ اس نے کیا سنایا، کس نے سنا، کیا ہوا، کیا سبق لیا. کیونکہ سالوں کے بعد آپ کے پاس والدین آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے کہ یہ ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب جو بتا رہا ہوں واقعہ جو ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ریکارڈ کھول لیا، رجسٹر کھول لیے، ساری چیزیں آپ کے سامنے. جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس میں بنیاد جو ہے وہ اس کی بہت کمزور ہے. کلاس میں بیٹھنے کی ترتیب، کس طرح بچوں نے بیٹھنا ہے. اب آپ حضرات ماشاء اللہ بیٹھے ہیں، یہ سی کی شکل ہے، حلقہ، اس طرح بیٹھنا ہے. یہ ترتیب کوئی اور ہے، اس کی ترتیب اور کس طرح سے بٹھانا ہے بچوں کو. بڑے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، آپ کے پاس مکس ہیں تو بڑوں کو الگ بٹھانا ہے، چھوٹوں کو الگ بٹھانا ہے. جو شرارتی بچے ہیں ان کو بھی دور دور بٹھانا ہے، قریب قریب نہ بٹھائیں تاکہ جو ہے نا وہ شور نہ کریں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بیٹھنے کے اعتبار سے. ایسے بٹھائیں بچوں کو کہ آپ ایک سیکنڈ میں تمام بچوں کو دیکھ رہے ہوں اور اس کی پریکٹس کریں. اب میں ادھر کھڑا ہوں تو مجھے ایسا ہونا چاہیے کہ میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں ایک ہی سیکنڈ میں. وہ استاد نہیں ہے جو بچے اس سے اوجل ہیں اور جو مرضی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ہم اس بچوں کو دیکھ نہ رہے ہوں. ٹھیک ہے جی، اور بچوں کو پتا ہو کہ استاد میں دیکھ رہے ہیں. اس سے بچے استاد کی جو ہے نا وہ پورا ایک وقار اور ایک پورا جو ہے نا گرفت ہوتی ہے کلاس پہ. مار پیٹ سے نہیں ہوتی، چیخنے چلانے سے بچے نہیں ڈرتے. ہاں وقتی طور پہ ٹھیک ہے، وہ ایک آپ کے شر سے بچنے کے لیے شاید ہو جائیں، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنا کنٹرول، آپ کا ضبط کتنا ہے. ٹھیک ہے جی، سنجیدگی اور آپ کی نگرانی جو ہے کس طرح سے. آپ کو پتہ ہو کہ بچے جب بیٹھے ہیں تو پڑھ رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں. قرآن سامنے ہو پھر بھی پتہ ہو. ہمارے اساتذہ قرآن اگر سامنے پہ رکھ لیں نا بچے پورا پھر بھی بتا سکتے تھے کہ یہ پڑھ رہا ہے، یہ
دور سے کہ یہ پڑھ رہا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے، دیکھے بغیر کشف ہوتا ہے نا. کشف ہونا ضروری نہیں ہے، مہارت ہوتی ہے. اجازت لینے کی ترتیب کلاس کے دوران ضروری ہے کہ آپ کا ایک ضابطہ ہو کہ بچوں نے اگر واش روم جانا ہے، پانی پینا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو کس طرح ہوگا. ٹھیک ہے جی، اس کے اشارے متعین کریں اور پوری ترتیب ہو. میں کچھ کلاسوں میں جاتا ہوں تو بچے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، استاد کو کچھ نہیں پتہ، جی کہاں جا رہے ہیں، جی وہ واش روم جا رہے ہیں، تو آپ کی اجازت کے بغیر جا رہے ہیں، کوئی ضبط نہیں، یہ غیر منظم کام ہے. کوئی بچہ کوئی بھی کام کرنا ہے بچے نے تو آپ کی اجازت سے جانا ہے، لیکن شور شرابہ نہیں. اس میں اساتذہ کرام نے، ہمارے اساتذہ نے متعین کیا ہوتا تھا کہ یہ انگلی جو اگر اٹھائی تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ اٹھائی تو اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو مختلف قسم کے اشارات تو وہ ضروری ہیں تاکہ آپ کا نظم ڈسٹرب نہ ہو اور آپ کا کام جو ہے نا وہ خراب نہ ہو. خدمت، نظم خدمت، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے، ان سے تو بالکل خدمت نہ لیں، بالکل بھی. اور اس میں شرعاً بھی اس میں ممانعت ہے. ٹھیک ہے جی، جو نابالغ بچے ہیں ان سے تو بالکل خدمت نہیں لینی چاہیے، اور بلکہ بڑوں سے بھی نہ لیں. یعنی حد الوسع جو ہے کوشش کریں کہ ہم اپنا جو ہے کام خود کریں اور کسی کے محتاج نہ رہیں. جب انسان کسی کا محتاج ہوتا ہے تو پھر وہ عدل اور انصاف سے پھر وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بہت دفعہ شکایات پھر آ جاتی ہیں اخلاقی اعتبار سے، چیزیں یہ وہ شک و شبہ، اساتذہ کے بارے میں مختلف خیالات، برے خیالات، چیزیں لوگ باتیں کرتے ہیں. تو اس میں ہم کوشش کریں کہ بالکل، خاص طور پہ جسمانی خدمت جو ہے نا وہ بالکل نہ لیں کسی سے. ٹھیک ہے جی، کلاس کی خدمت ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ذمہ داری لگا دیں کہ آپ نے صفائی کرنی ہے، اس طرح کرنا ہے، لیکن اپنی ذاتی خدمت میں کوشش کریں جتنا ہو سکے کہ وہ نہ ہو. اگر ہو تو پھر وہ بڑے بچوں کے ذمہ ہو اور ان کی اجازت سے ہو، خوشی سے ہو، زبر نہیں کر سکتے اس میں. ممنوع امور، ایک آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیے کہ جو چیزیں منع ہیں آپ کی کلاس میں. مثلا کھانا منع ہے، بلا اجازت ہنسنا منع ہے، مثلا باتیں کرنا اس طرح. تو یہ لسٹ ہونی چاہیے بچوں کی کے پاس، پتہ ہونا چاہیے کہ استاد نے یہ ان چیزوں سے منع کیا ہوا ہے. آپ مسجد کے ماحول میں مثلا اونچی بولنا منع ہے، مثلا اس طرح کرنا منع ہے، بغیر اجازت کے باہر جانا منع ہے. اگر مثلا کوئی بیت الخلاء وغیرہ جاتا ہے تو اس میں زیادہ تاخیر اور ٹائم کے حوالے سے کتنا ٹائم اس کی اجازت ہے، ان سب چیزوں کا بچوں کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کا نظم آپ کے پاس لکھا ہونا چاہیے. یہ جو آپ کو 10-12 امور ابھی بتائے ہیں، یہ سارے امور لکھے ہوئے ہوں آپ کے پاس تحریراً، اور بچوں کو گائے بگائے جو ہے نا آپ نے بتاتے رہنا ہے. اس طرح کی کلاس بہت منظم رہے گی. تیسرا کام ہمارا جو آج کے جو عنوانات تھے اس میں تھی رہنمائی. رہنمائی میں یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے پلان کیا ہے، منصوبہ بندی کی ہے، اور جتنا بھی آپ نے ضبط بنایا نا، نظم بنایا، ان سب امور کی بچوں کو آپ نے بتانا ہے، رہنمائی کرنی ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر پہنچانا ہے. حضرت قاری طاہر رحیمی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، استاد القراء والمجودین، مدینہ منورہ میں وفات پائی انہوں نے. حضرت اپنے زمانے میں حضرت بہت سخت شمار ہوتے تھے، وہ مشہور ہے کہ بہت سخت قاری. حضرت اپنی کتاب میں تقریباً کوئی 12 شرائط لکھی ہیں بچوں پر سختی کرنے کی. ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ بس قاری صاحب بہت سخت ہے تو ہم بھی سخت ہیں. ایسے نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ جب تک بچے کو آپ پورے نظم سے آگاہ نہ کریں، اچھی طرح سے نہ سمجھائیں، وہ اب تک آپ بالکل قطعاً اس کو سزا نہیں دے سکتے. حرام ہے، اس کے مواخذہ ہوگا. حضرت نے یہ لکھا ہے، اپنے کتاب میں لکھا ہے، رہنمائی مدرسین کی کتاب حضرت کی. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اگر ان حضرات نے کوئی سزا وغیرہ دی تھی تو وہ پورا ایک ضابطے کے ساتھ تھی. یہ نہیں تھا کہ بس ایسے یعنی کہ ہم نے اپنے بدلہ لیا ہے، مثلا ایسے نہیں ہے. بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. بدلہ لینا تو پھر آپ مسجد سے نکل جائیں، باہر جائیں، لڑائی جھگڑا کریں جیسے وہ لوگ کرتے ہیں، بدماشیاں وغیرہ کرتے ہیں. وہ ہمارا کام نہیں ہے. مدرسین قرآن کو نہیں زیادہ دیتا. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس کی شرائط لکھی ہیں حضرت نے، اور اس میں بھی آپ نے سب سے اہم چیز یہ دیکھنی ہے کہ ملکی قوانین کیا کہتے ہیں، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، آپ کے ادارے کے انتظامیہ کا کیا قانون کہتے ہیں. ٹھیک، اس پر عمل کرنا ہے. تو جتنے بھی قواعد ضوابط ہیں، اس پہ جو بھی بچہ آپ کے پاس داخل ہو اس کو آپ اچھے طریقے سے رہنمائی کریں، اس کی بتائیں، سمجھائیں. بچے اس کو سمجھائیں، آپ خود سمجھائیں، ترتیب سے اس کو اچھی طرح سے لے کے چلیں. ٹھیک ہے جی. یہ بہت ضروری ہے. اصل لیڈرشپ جو آج بہت کہا جاتا ہے، لیڈرشپ، لیڈر کون ہے؟ لیڈرشپ کی جو آسان تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چل سکے، وہ لیڈر ہے.
آپ استاد ہیں تو آپ لیڈر ہیں اپنی کلاس میں، آپ کے اندر یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ آپ بچوں کو لے کے چل سکیں۔ استاد کی کام یہ نہیں ہے کہ وہ فیصلے کرے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس بچے کو میں نے چلانا ہے، اس بچے کو نکالنا ہے، یہ استاد کا کام نہیں ہے۔ یہ ایسے چوک کرنے دیں تھانے میں، آپ ادھر طبیب ہیں، معالج ہیں، یہ آپ جو ہے نا آپ نے لے کے چلنا ہے بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بچوں اٹھ کے جو ہے آپ صبح کے ٹائم کسی وقت باہر نکلیں ادھر اچرے میں، ہزاروں لاکھوں بچے جو ہے نا اسکولوں میں جا رہے ہیں۔ یہ جو بچے آپ کے پاس چند آ گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متوجہ کیا ہے، پتہ نہیں کس طرح سے، کوئی تبلیغی جماعت کی برکت سے، کسی کے حضرت قاری صاحب کی اچھی تلاوت سن کے بچے متاثر ہوئے ادھر آ گئے، بچوں نے والدین نے کہا کہ ان کو بے حافظ بنانا ہے قاری صاحب کے پاس، ان کی تلاوت کی طرح بچے پڑھیں۔ یہ جو چند آ گئے ہیں ان کو ہم نے لے کے چلنا ہے، چلانا ہے، ان کو اب بھگانا نہیں ہے، ان کو نکالنا نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے ہر ممکنہ کوشش کرنی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، بے شک تمہیں رزق ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے کمزوروں کی وجہ سے۔ یہ جو بچے ذہین ہیں نا آپ کی کلاس میں وہ تو ہیں، لیکن جو کمزور ہیں نا ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو رزق مل رہا ہو، ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جگہ بنی ہو، ان کی وجہ سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہو اور کام ہوتا ہو۔ تو ان کو بالکل بھی آپ یعنی کہ وہ نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے اپنے اوپر، ان کو محسنین سمجھے اپنے، اور ان کو لے کے چلیں۔ آپ آج لوگوں کے بچوں کو محنت کرتے ہیں، ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو لے کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی مہیا فرمائیں گے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بھائیوں کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مہیا فرمائیں گے اس کام کی برکت سے کہ ان کو بھی لے کے چلنے والا کوئی ہوگا۔ یہ قرض ہے، دنیا میں قرض ہے، آپ جیسا کریں گے ویسا پائیں گے۔ جو چیز ہم بینک میں جمع کراتے ہیں پیسے وہی ملتے ہیں ہمیں، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو ہم جو چیز کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہی ہمیں ملنی ہے۔ اس میں ہم نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ کسی بچے کو کسی بھی وجہ سے جو ہے بالکل بھی اس کو متنفر نہ کریں، اس کو یعنی کہ کلاس سے بھگائیں نہیں، ان پر صبر کریں۔ ہم بڑے بڑے قراء کا نام لیتے ہیں تو ان کے جو کام ہیں ان کو بھی دیکھیں۔ ہمارے سجی حضرت مفتی حسن زادہ برکاتہ عالیہ حضرت نے حدیث میں فرمایا کہ مجھے جامعہ محمدیہ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے یعنی کہ پرچی آئی کہ فلاں فلاں بچے جو ہیں یہ بہت تنگ کر رہے ہیں، ان کو نکال دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ فرمایا کہ میں نے عمرے پر جانا تھا تو میں نے ان بچوں کے لیے ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا کی۔ ملتزم سمجھتے ہیں؟ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان کی جگہ ہے، بہت رش ہوتا ہے ادھر، بہت مشکل ہوتی ہے۔ اب ادھر بندہ جو مانگ رہا ہے کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ کمزور بچوں کے لیے، تنگ کرنے والے بچوں کے لیے، جن کا اخراج کا جو سفارہ چاہیے ادارے کی طرف سے۔ یہ جو بڑا پن ہے نا جی، پھر حضرت کا جو مقام ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ سالوں بعد وہی جو طلبہ تھے وہ مدرسین آج مدارس میں، اور جو ذہین طلبہ تھے جو بہت اچھے چل رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں اور چلے گئے، مختلف شعبوں میں چلے گئے، یعنی ایک طرح سے ضائع ہوگی، مطلب سمجھ لیں۔ تو ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا ہیرا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس ہیرے کو کہاں پہ فٹ کرنا ہے۔ آپ نے ایک نعت خان کا نام سنا ہوگا، حسن افضال صدیقی، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے جامعہ فتیہ کے طالب علم ہیں۔ تو جب پڑھ رہے تھے تو کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اساتذہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح ہے اس طرح ہے۔ آج ان کا جو مقام ہے ماشاءاللہ پورے ملک میں جاتے ہیں، نعتیں سناتے ہیں، تو یہ ایک باعث فخر ہے نا جی، ایک مکمل ہمارے وہاں کی ہے۔ تو ہمیں نہیں پتہ نا کہ کون سا بچہ کچھ ٹائم کے بعد کہاں پہ ہونا ہے اور کیا کر رہا ہونا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ نمائندے ہیں ہمارے، اگر ہم اچھا برتاؤ کریں گے، اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے، ان کو رہنمائی کریں گے ان کی، اور ان کے لیے بھی سوچیں گے، دعا بھی کریں گے، پلاننگ بھی کریں گے، منظم بھی کریں گے کام کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ مقام دیں گے۔ تو آپ کے لیے ہی صدقہ جاریہ بنیں گے اور آپ کا ہی نام بلند کریں گے۔ لوگوں نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کس کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے بتانا ہے کہ ہم حضرت مثلا قاری ذکی صاحب کے پاس ہم پڑھتے رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ حضرت کبھی لوگوں کے دلوں میں ایک مقام بلند ہوگا اور چیزیں ہوں گی۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ آخری بات میں بہت مختصر کرتا ہوں کیونکہ بالکل ٹائم ہو گیا ہے۔ آخری ہمارا عنصر کون سا تھا جی، کون یاد کرائے گا؟ نگرانی۔ نگرانی میں آپ نے جو ہے نگرانی کرنی ہے، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے
کوئی بھی لمحہ استاد کا نہیں ہونا چاہیے کلاس میں ایسا کہ اس میں بچے اس سے اوجھل ہو، پہلی بات۔ اس کے علاوہ جو ہے اسمبلی اگر ہوتی ہے آپ کی کلاس میں تو اس کی نگرانی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کلاس کے دوران شروع سے لے کے اختتام تک بچوں کے اوپر آپ کا پورا کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہمارا استاد جن استاد کے بعد میں نے ٹریننگ کی تدریب معلمی کے بعد، وہ فرماتے تھے کہ وہ استاد نہیں ہے جو ٹیک لگا کے بیٹھے، حالانکہ ان کا خود وزن جو ہے میرا خیال ہے اس وقت 100 کلو تھا یا اس سے بھی زیادہ ہو شاید، کافی ماشاءاللہ جسم کا بھاری تھا، لیکن ٹیک لگاتے تھے، درمیان میں بیٹھتے تھے اس طرح صف میں اور بچے سامنے، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں میں ٹیک لگاؤں تو یہ بچے تو پھر وہ کیا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو پورا کنٹرول سنانے کے دوران، بچوں کی جوڑی آپ نے لگائی ہیں منزل کی سب کی، تو اس دوران آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ چیک کرتے رہیں ساتھ ساتھ کہ کیا ہو رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، تجویز صاحب پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، غلط پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں، سب کچھ۔ وقفے کے دوران ہمارے مدارس میں وقفہ ہوتا ہے جو کھانے کا اور قیلولے کا چیزوں کا، اس دوران بہت بہت ضروری ہے کہ آپ نگرانی کریں، کیونکہ بچوں کے اخلاقی مسائل ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ باعث بدنامی بنتے ہیں بعد میں آپ کے لیے۔ وضو اور نماز کے دوران، یہ اس وقت بھی آپ کے لیے وضو جب کرتے ہیں بچے، مثلا ظہر کی نماز ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، واش روم وغیرہ جانا ہوتا ہے، تو اس کے دوران جو ہے نا آپ کی پوری گرفت ہونی چاہیے۔ چھٹی کے بعد کلاس ہے آپ کی مسجد میں ہے، کسی مدرسے میں ہے، چھٹی ہو گئی، چھٹی کیسے کروانی ہے اس کو بھی ہمیں منظم کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ بچے جائیں، 2 چلے جائیں، 3 چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ نے بس کہا جی چھٹی ہو گئی، سب بچے دوڑے ہیں اور پھر کسی کو جوتا نہیں مل رہا، کوئی اس طرح کوئی گر گیا، کوئی کو چوٹ لگ گئی۔ باہر اگر روڈ پہ مثلا جیسے ادھر سڑک ہے تو کوئی خدا نخواستہ گاڑی وغیرہ، اس کو منظم ہمیں کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ بچے بہت اچھے طریقے سے چھٹی کریں۔ تو یہ کچھ یعنی کہ تجاویز ہیں نظم کے حوالے سے، یہ سارے امور نہیں ہیں، لیکن اکثر میں نے کوشش کی تھی کہ جمع کرنے کی، لکھنے کی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایک تو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ان چیزوں کے لیے نظام بنانا ہے، اگر مدرسے کا ہے تو اس پر عمل کریں، منوان عمل کریں، اسی میں برکت ہے، اگر نہیں ہے تو آپ خود بنا کے تجویز دے دیں اور اپنی کلاس میں اس کو امپلیمنٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ منصوبہ جو ہے آپ کا مدرسے کا کوئی منصوبہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ بنا لیں اپنا اور اپنے طور پہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ادارے والے خود دیکھ کے آپ اس کے نظم کو اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے اور آگے بھی چلائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایک چیز بہت اہم ہے، وہ ہے کارکردگی رجسٹر۔ اس میں جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو بھی کام ہو وہ ریکارڈ میں ہو۔ جو ساتھی ہمارے ریکارڈ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بس للہ کر رہے ہیں اور اس طرح ہے، ان کے ساتھ پھر بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے حضرت۔ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ 5 سال آپ نے محنت کی، انت تک محنت کی، اور کوئی شکایت آ گئی ادارے کو آپ کی طرف سے، آپ کی کوئی شکایت آ گئی، تو ادارے والوں نے کہنا کہ آپ نے کیا کیا، آپ کہیں گے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ثبوت کیا ہے اس کو، اب ثابت کریں اس کو، نہیں کر سکتے جی حضرت، نہیں وہ الگ بات ہے، وہ پھر ظلم ہے نا، لیکن آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ مثلا میں نے جب پہلی دفعہ ادارے میں ملازمت کی جمعیت تحفظ قرآن کریم میں، دفتر تعلیمات میں، تو ریکارڈ روم میں میری ذمہ داری لگی، تو ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے ایک نصیحت مجھے کی کہ آپ اپنا روز جو ہے نا جو کام کرتے ہیں اس کو لکھ لیا کریں۔ تو میں نے لکھنا شروع کر دیا کہ حکومت کی تعمیل میں، تو 1 مہینے بعد ایک دفعہ ایسی ملاقات ہوئی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ کام کیسے جا رہا ہے، میں نے کہا ٹھیک جا رہا ہے الحمدللہ۔ تو کہا کہ ابھی تک کیا کچھ ہو چکا ہے، میں نے کہا کہ وہ فارم جو ہیں، داخلہ فارم جو ہیں 2000 فارموں کی انٹری ہو چکی ہے۔ تو حضرت بہت تعجب فرمایا کہ 2000 اتنے زیادہ، میں نے کہا یہی ہے ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو اس بس صرف سوال اور جواب کی برکت سے وہ تکرر میرا جو ہے نا مستقل ہو گیا، میں وقتی طور پہ ادھر ملازمت تھی۔ تو اس طرح جب آپ ریکارڈ ہوتا ہے نا، بس ایک فگر ہے، 1 منٹ میں وضو کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا، میں گزرا ادھر سے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ کے پاس فگر ہونا چاہیے ہمیشہ، میں نے یہ کام کیا اس طرح کیا، اور ریکارڈ پورا ہونا چاہیے اور بالکل درست ہونا چاہیے، اس میں کوئی آپ تحریف نہ کریں، کوئی رد و بدل نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائے اس کے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا بچوں کا موازنہ بچوں کے سامنے کرنا درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے، بچوں کا مقابلہ بچوں کے سامنے نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کام صحیح نہیں کر رہی ہے، دشمن پیدا کر رہے ہیں، حسد پیدا کر رہے ہیں، یہ تو قابیل حابیل والا ہو رہا ہے کام، تو یہ بالکل بھی نہ کریں۔ بچوں کا موازنہ آپ بچوں کی اپنی کارکردگی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ بہتر تھے، آپ تھوڑا سا کمزوری آ گئی، آپ واپس دوبارہ ٹھیک ہو جائیں، آپ اس سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ اس کی طرح ہو جائیں، اس کی طرح نہ ہو،
آپ یہ کہیں کہ آپ ماشاءاللہ ابھی جو ہے 60% پہ ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اس مہینے آپ 70% پہ ہو جائیں، اس طرح مقابلہ اس کے اپنے آپ سے کرائیں۔ استاد اور طالب علم کے اوقات کار میں ہم آہنگی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اوقات کار میں یعنی کہ ٹائم وقت کے حوالے سے تو پھر وہ ظاہر بات ہے کہ نظم میں تو آنا ہے، وہ تو کرنا پڑے گا، یا استاد کو کرنی پڑے گی، یا قربانی دینی پڑے گی، یا پھر طالب علم کو قربانی دینی پڑے گی۔ اصل چیز اور آخری بات اور سب سے اہم بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ استاد کے اندر جو سب سے بڑی صفت ہے اور خصوصیت ہے وہ احساس ذمہ داری ہے۔ آپ نے جب کلاس میں بیٹھ گئے ہیں نا تو کلاس آپ کی ذمہ داری ہو چکی ہے، آپ نے ذمہ داری کو اٹھانا ہے۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، انسان نے اٹھا لی امانت، ذمہ داری اٹھا لی، اب پوری کرنی ہے۔ إني جاعلك في الأرض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں جو ہے انسان کو ادھر بھیجا ہے اپنی خلافت کے طور پر، تو اس چیز کو، اس ذمہ داری کو ہم نے اٹھانا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو ہم کام کریں گے کلاس میں اگر ہم صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں تو کریں، اٹھائیں ذمہ داری کو، نہیں کر سکتے تو بالکل آپ اس سے الگ ہو جائیں، معذرت کر لیں کہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ کیا ہونا ہے، حدیث شریف میں فرمایا کہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جانا ہے۔ مسئول یعنی کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ آپ کو یہ کام دیا تھا، آپ نے اس میں کیوں خیانت کی، اس میں کیوں کام صحیح طرح سے نہیں کیا، کیوں اس میں بہتری نہیں لے کے آئے، یہ سارے چیزوں کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو اگر ہم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں تو ہم اس کام کو کریں، اپنے بڑوں کی رہنمائی میں، مشورے میں اور دعا کے ساتھ۔ اگر نہیں کر سکتے تو اس کی معذرت کر لیں، آپ کوئی بھی کام اور کر سکتے ہیں۔ یہ کام مشکل ہے لیکن بہت فضیلت والا ہے، انبیاء کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ آئندہ سبق سے آج کا یہ سب مکمل ہوا، یعنی کہ اپنی کوشش کے مطابق جیسے حضرت جو مناسب طور مکمل ہو چکا، اب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کارگزاری تھی، اور یہ جو میں نے پوچھا یہ اس کا نام ہے تشکیل، لیکن ویسے تو حضرت ساتھ ساتھ تشکیل بھی کرتے رہے الحمدللہ۔ تو باقی آئندہ انشاءاللہ جمعرات کو بھی اسی طرح وقت کی توجہ کریں، تاکہ ابھی بھی 10 سے پیچھے لیٹ آ رہے تھے۔ ہاں جی، اتوار والے دن وقت یہی 10 بجے کا ہے، 10 سے